السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، ہر بندہ دنیاوی حوالے سے تو یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کا راز محنت میں، مزدوری میں، جد و جہد میں پوشیدہ۔ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ بندہ سمجھتا بستر پہ بیٹھے رہیں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ محنت ہوگی، جد و جہد ہوگی، کچھ کریں گے، پسینہ بہائیں گے، کچھ ملے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اس حقیقت کی ادراک تو ایک پاگل کو بھی ہے، وہ بھی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ جد و جہد کر لیتا، مانگنے کا ادھر ادھر۔ لیکن سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے، دین کے حوالے سے اتنی بڑی حقیقت لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ دین کے اندر بھی ترقی کا راستہ صرف اور صرف کشمکش اور کشاکش ہے۔ بس اقبال کا شعر ہے نا، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں اکیلے رہنے نہیں دیتے، تنہا نہیں چھوڑتے۔ لنہدینہم سبلنا، اپنی طرف آنے والے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔ صرف کھول نہیں دیتے، کھول کے راستہ بھی بتا دیتے ہیں، اب یوں چلنا۔ کتنی بڑی اللہ تسلی دے رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ نہ صرف تسلی دے رہے ہیں بلکہ دین کے اندر ترقی کا واحد اور آخری حل بھی بتا رہے ہیں۔ دین کے اندر بھی ترقی کا وہی حل ہے جو دنیا کے اندر ترقی کا حل ہے۔ دنیا میں قومیں ترقی کر رہی ہیں، چاہے الٹی ترقی کر رہی ہیں، سیدھی کر رہی ہیں۔ وہ تو ہم اپنے موضوع کے حوالے سے کہیں گے یہ ترقی الٹی ہے، معکوس ترقی ہے، لیکن اپنی سوچ میں وہ ترقی تو کر رہی ہے۔ تو اس ترقی کے پیچھے بھی دراصل ان کی محنت پوشیدہ ہے، دن رات کی محنت ہے۔ ان چائنیز پہ مجھے بڑا ترس آتا ہے، خدا کو ماننے والی قوم ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو اٹھا کے، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس مجھے یہ بتائیں ان کا۔ صرف چائنیز کی ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ وہ دنیا بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رات دن پسینے پسینے ہونا، پوری دنیا کی معیشت کو رینگتے ہوئے قابو میں لینا، نتیجہ کیا؟ بس مجھے یہ بتائیں۔ پانی لینا، نتیجہ صفر ہے، بلکہ مائنس ہے۔ صفر بھی ہونا بہت بڑی بات ہے، زیرو کا مطلب یہ نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر نتیجہ زیرو ہے تو۔ نتیجہ تو نیگیٹو ہے، نتیجہ تو مائنس ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی پوری دنیا کو بندہ مسخر کر لے، انجام جہنم ہے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
پوری دنیا کو ایک طرف مثال کے طور پر چین ہڑپ کر لے، کیا ہوگا پھر؟ کیا نتیجہ؟ ہر چیز کو اس کے انجام کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک شخص کو کہہ دیا جائے ہم آپ کو 10 20 سال 50 سال تک بادشاہ بناتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا، وہ بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ بات تو انجام کی ہے۔ دنیا میں یہ بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی، تو دین کے حوالے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نہ صرف تسلی دی ہے بلکہ ترقی کا آخری حل بتا دیا کہ ترقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ جہاد مجاہدہ ایک ہی چیز ہے، جاہد یجاہد مجاہدۃ و جہادا، جہاد مجاہدہ ایک ہی چیز ہے، دونوں مصدر ہیں۔ جد و جہد، جس کا پیک لیول تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مجاہدہ یہاں کوئی سمت نہیں بتائی صرف اس سمت میں مجاہدہ کرنا ہے، بلکہ اللہ کا راستہ بتا دیا، جاہدوا فینا، مجاہدہ ہمارے راستے میں۔ تو اللہ کے راستے میں مجاہدے کی مختلف نوعیتیں سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے آگے لفظ کہہ دیا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی طرف آنے والے سارے راستے انہیں بتا دیں گے۔ اگرچہ ان سارے راستے، ان راستوں میں تنوع ہے، تضاد نہیں ہے۔ کوئی دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا، کوئی جہاد کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا، ٹھیک ہے، کوئی سیاست کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا، کوئی اپنے سوشل کاموں کے ذریعے اللہ تک پہنچے گا، لیکن شرط ایمان ہے۔ ان سب میں شرط ایمان ہے۔ جہاد سے بھی ایمان کی شرط ختم کر دی جائے، نیری تخریب کاری بن جاتی ہے جہاد بھی۔ اصول فقہ میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، تخریب بلاد اللہ تعذیب عباد اللہ۔ جہاد میں سے اعلاء کلمت اللہ کی نیت نکال دی جائے، اللہ کے شہروں کو تباہ و برباد کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرنا۔ اگر اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت نکال دی جائے، جہاد بھی اپنی وقت کھو دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے راستے میں مجاہدہ، اس کا مطلب مجاہدہ اللہ کے راستے میں اس کی نوعیتیں مختلف ہوں گی، کوئی کس راستے سے مجاہدہ، کوئی کس راستے سے، کوئی کس راستے سے، لیکن تمام راستوں میں ایمان کی شرط ہوگی۔ زندگی کے ہزار ہاں شعبے ہیں نا، تو ہر شعبے کا تعلق دین سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حلال اور حرام کے حوالے سے تو اسلام تو حلال اور حرام میں ہی سمٹا ہوا ہے۔ یہ مولوی لوگ تو حلال حرام میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام نام ہی حلال حرام کا ہے، اسلام نام ہی جائز اور ناجائز کا ہے۔ کچھ چیزیں زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کی پرمیشن دیتے ہیں، وہ حلال ہیں، جائز ہیں، کچھ چیزوں سے اللہ روک دیتے ہیں، وہ حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ بس زندگی تو حلال اور حرام میں سمٹی ہوئی ہے، جائز اور ناجائز میں سمٹی ہوئی ہے، اور ان مجاہدے کا تعلق بھی اس حلال اور حرام سے ہے، اس ناجائز اور جائز سے ہے۔ دنیا کے ہزار شعبے ہیں، ان ہزار شعبوں میں اللہ کے دین کی دعوت کو زندہ کرنا ہے، تو ہزار شعبے ہوں گے تو تنوع تو آ گیا نا، لیکن ایمان کو درمیان میں رکھے، ان میں وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان ہے جو وحدت کی لڑی میں ان کو پرو دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ندی نالے کہاں کہاں سے بنتے ہیں، جب ان کی ابتدا ہوتی تو بڑی بے وقت ہوتی ہے، ابتدا بڑی بے وقت ہوتی ہے، انتہا سمندر پہ جا کے ہو رہی ہوتی ہے۔ وحدت ہے نا، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا۔ اب ایک شخص کی طبیعت دعوت میں لگتی ہے، دعوت و تبلیغ میں لگتی ہے، دعوت کا مطلب کھانا نہیں یہاں کیونکہ بعضوں کی طبیعت صرف کھانے میں ہی لگتی ہے، اس لیے ہزار ہار رسومات ایجاد کی ہوئی ہیں۔ عوام سیدھے ہاتھ سے علماء کی محنت کرتے نہیں، ٹیڑھے ہاتھ سے انہوں نے ہزار طریقے نکال دیے۔
لا الہ الا اللہ. اور یہ دعوت اور یہ راستوں کے تنوع کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ اہل حق بھی آپس میں لڑنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کا مزاج بنا دیا ہے, اس کی طبیعت دعوت و تبلیغ میں زیادہ لگتی ہے, سمجھنے سمجھانے میں زیادہ لگتی ہے, اس پہ ترقی کرتا. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا مزاج بنا دیا ہے, وہ سینہ تان کے سرحدوں پہ کھڑا ہوتا ہے, اللہ کے راستے میں تلوار اٹھاتا ہے, بندوق اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت بنا دی, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا. اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریس کے لیے مقرر کر دیا. دن رات جو ہمارے کلاسیکل علوم ہیں ان میں اس کو ایسی مہارت ہے, لیکن جتنی اس کو کلاسیکل علوم میں مہارت ہے اتنا دروازے سے باہر وہ چیزوں کو نہیں جانتا. لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو کلاسیکل علوم کے اندر ان کی مہارت ہو. یہ تو ہر شعبے کے اندر ہے. اللہ نے طبیعتیں بنا دی ہیں. اللہ نے طبیعت نہیں بنا دی. ڈاکٹرز کے نام سامنے میتھ رکھ دیں وہ کہتا مجھے آتا ہی نہیں, انجینئر کے سامنے بایو رکھ دیں وہ بھاگتا. اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں بنا دی ہیں. طبیعتوں کے لیے ایک کام آسان ہو جاتا ہے, دوسرا کام مشکل ہو جاتا ہے. کسی کے لیے ججمنٹ آسان ہوتی ہے, کسی کے لیے ایڈوکیسی آسان ہوتی ہے, کسی کے لیے دونوں آسان ہو جاتی ہیں, کسی کے لیے دونوں مشکل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں بنا دی ہیں. یہی طبیعتیں دین کے اندر ہے. میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں, دیندار طبقہ بھی اپنے جس نقطے پہ وہ موجود ہے اس کو لے کر وہ لڑنے لگتا ہے. وہ کہتا نہیں, پوری دنیا میں گمراہی ہے, جو اس ٹوکری میں آئے گا وہی بچے گا. وہ اپنے علاوہ کسی راستے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ دینداروں کی بہت بڑی کمزوری ہے, بلکہ میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ خباثت کی حد تک کمزوری ہے یہ, کہ آپ دین کے ایک شعبے میں رہتے ہوئے دین کی دیگر شعبوں کا انکار کر دیں. گھر سب گلاس لیں, نہیں پھر میں اس میں نہیں پیوں گا, اس کو اس میں بھی چلو مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں, اس میں نہ پیا کریں, یہ سنت طریقہ نہیں اس کو پینا. یہ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کو دیکھا, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اسٹیڈیم میں نہیں بیٹھا. اللہ کے نبی پیا کرتے تھے, وہ باقاعدہ چوس کے پیا کرتے. آپ پانی چوس کے پیتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے زبان کے ساتھ, یہ ایسے کر کے پینا, یہ سنت کے خلاف ہے. گلاس لائیں گے تو پیوں گا, ورنہ پیاس برداشت ہے, لے جائیں اس کو. چلیں, آپ کو مسئلہ بھی بتا دیا میں نے. ویسے طبی نقطہ نگاہ کے تحت بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جو اس طرح پیتا ہے, مطلب جیسے زبان سے نہیں لگتا اور تالوں سے نہیں لگتا, پانی چوس کے نہیں پیتے ہیں, ایسے گڑا کر کے پیتے ہیں, تو وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. یہ میں نے کہیں پڑھا ہے. بات سچ ہو یا غلط ہو, سنت کے فوائد ہیں ہی ہیں, سنت کے فوائد. اور پانی پینے کا چس ہی اس میں کہ آپ کے کیا کہتے ہیں, زبان لگے, تالو لگے, اور پورے منہ سے لگتے ہوئے جب وہ اندر جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. اونٹ کی طرح تھوڑی پینا. اور چونکہ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں نے آپ کو سکھا دیا ہوا ہے, اب ہر ایک کے ہاتھ میں بوتل ہوتی, جا رہا ہوتا ہے بغل میں دبا کے, جہاں لگتی ہے ایسے کرتا ہے. بس ٹرینڈ ہے نا, ہم غلام قوم ہیں, غلام قوم کے سامنے جیسا مرضی آپ ٹرینڈ بنا دیں. آپ کا دماغ خراب ہو گیا, آپ پینٹ پھاڑ دیں, غلام قوم اس پینٹ پھاڑنے کو ٹرینڈ بنا لے گی. آپ کا دماغ خراب ہو گیا, پینٹ اتار دیں, غلام قوم پینٹ اتار دے گی, بالکل مختصر لباس پہنے گی. آپ کا دماغ خراب ہو گیا, آپ سب کچھ اتار دیں, غلام قوم بھی سب کچھ اتار پھینکے گی, اسے ٹرینڈ بنا لے گی, اس پر دلیلیں دے گی, اس پر لاجک پیش کرے گی. بات ساری وہیں آ رہی جو میں فوکس کر رہا ہوں. ترقی کا راستہ صرف کشاکش اور کشمکش کا راستہ ہے. بس وہ کشاکش اور کشمکش اگر درست راستے میں ہے تو یہ خوش قسمتی ہے, غلط راستے میں ہے تو یہ بد قسمتی ہے. شاید کشمکش کی وجہ سے دنیا میں تھوڑا بہت غلبہ مل جائے, لیکن انجام بد قسمتی ہے. انجام بد قسمتی. وہ میں چائنیز کی بات بتا رہا تھا آپ کو, کتنی محنتیں کریں, پوری دنیا میں ایسی محنتی قوم آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن انجام کیا ہے؟ کیا ہے انجام؟ کچھ بھی نہیں. پہلے ایک بچے تک ان کی اجازت تھی, اب میں خیال 2 یا 3 بچوں تک اجازت دے دی ہے, آبادی کم ہو گئی. خدائی منصوبوں میں ہاتھ ڈالنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے.
خدا کا انکار کرنے والے کبھی بھی چین کی زندگی نہیں گزارتے. جاپان کے لوگوں کا کتنا سٹینڈرڈ ہے، یعنی ان کا جو شہری معیار کتنا بلند ہے، اور جاپان کے اندر خودکشیوں کا معیار اس سے بھی بلند ہے. اگر شہری معیار سکون دیتا، جاپان کے لوگ کبھی خودکشی نہ کرتے، اور شہری معیار نہ ہونا بے سکون کرتا تو سب سے زیادہ خودکشی مسلمان کرتے، اور سب سے کم خودکشی کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے. مسلمان میں بھی جو نیک ہو وہ کرتا ہی نہیں ہے. کسی مولوی کو دیکھا ہے ویسے خودکشی کرتے؟ کبھی نہیں ملے گا آپ کو. ڈاکٹر مل جائیں گے معذرت کے ساتھ، وکلاء میں بھی مل جائیں گے، علماء میں آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا. ہاں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان پر کوئی مور لگی وہ ادھر ادھر نہیں، جس کا بیڑا غرق ہوگا وہ کرے گا. تو یہ میں نہیں کہتا نہیں ملے گا، مطلب ریشو نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے. ایک آدھ کوئی ہوگا تو نہ ہونے کے برابر ہوگے نا. لا الہ الا اللہ. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس نظریہ ہے، اور درست نظریہ. اللہ کی قسم اس سے بڑی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی دولت اللہ نے نہیں رکھی. اور جتنی بڑی دولت ہے اتنے بڑے بے حس ہیں ہم. مجاہدہ کی ایک صورت ہے ہی نہیں ہے. آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیٹ کے بارے میں آپ کو ہدایات نہیں دی ہوئی؟ کتنا بڑا مجاہدہ. چاہے آپ ججمنٹ کی سیٹ پر ہیں، ایڈوکیسی کی سیٹ پر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سیٹ پر ہیں، کسی بھی سیٹ پر ہیں، اسلام اتنا جامع معنی ہے کہ آپ کو ہدایات دیتا نظر آتا ہے. اس پر عمل کرنا مجاہدہ ہے. یہ ایک الگ بات ہے مجاہدہ کم یا زیادہ ہوتا ہے. جس کی زندگی نبی کی زندگی کے جتنے قریب ہوگی اس کا مجاہدہ اتنا زیادہ ہوگا. پھر جتنی دور ہوتی جائے گی اتنا مجاہدہ کم ہوتا جائے گا. یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مجاہدے کی ایک صورت نہیں ہے، اس لیے کم سے کم دیندار حضرات آپس میں نہ لڑا کریں. والذین جاہدوا فینا، مجاہدہ کریں ہمارے راستے میں. اور یہ مجاہدہ 24 گھنٹے کا ہے، ہر لمحے کا ہے. سوتے ہوئے بھی، جاگتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، کھاتے ہوئے بھی، پیتے ہوئے بھی، نوکری کرتے ہوئے بھی ہے، بزنس کرتے ہوئے بھی ہے، ماتحت ہوتے ہوئے بھی، بالا ہوتے ہوئے بھی ہے. کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہیں جس میں مجاہدہ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ اصول بھی دے رہے ہیں کہ مجاہدہ تو باہر حال کرنا ہوگا. اب وہ تمہاری مرضی، مجاہدہ میرے راستے میں کرتے ہو یا میرے غیر کے راستے میں کرتے ہو. مجاہدہ تو تم نے کرنا ہی کرنا. آپ چائنیز کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو خون پسینہ ایک کرتی بیچاری مزدوری کے اندر، لیکن ان میں سے کتنی تعداد ہے جو 5 منٹ میں وضو کر کے نماز پڑھے؟ آپ اندازہ کر لیں کتنی تعداد ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا مجاہدہ کریں گے، مشقت کریں گے، بچوں کے لیے کمائیں گے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے، نماز نہیں، تو انجام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو مجاہدہ تو کرنا ہی بھائی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. انسان کی تخلیق ہی مجاہدے کے اندر ہوئی، مشقت میں ہوئی ہے. اس نے مشقت کرنی ہے. اب وہ خود فیصلہ کرے ٹھنڈے دل سے مشقت اس نے کس حوالے سے کرنی ہے، اس میں اسے نیت کیا رکھنی ہے. نیت درست ہوگی، وہ مشقت جو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے، وہی مشقت اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے. یعنی اللہ کتنا رحیم کریم ہے. رحمت تو اس پر ختم ہے نا، الرحمن. اللہ تعارف ہی اپنے اس طرح کروا رہے ہیں، رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان کیا ہے؟ جس پر رحمت ختم ہے. اس لیے رحمان کا اطلاق نبی پر بھی نہیں ہوتا. رحیم کیا ہے؟ ہمیشہ رحمت رہتی ہے. لیکن یہ ایسا لفظ ہے کہ نبی بھی ہمیشہ رحیم ہی ہوا، اس لیے نبی پر بھی رحیم کا لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے.
لیکن رحمان کے اطلاق اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا. کیوں؟ رحمت اس پر ختم ہے. نبی کے اندر بھی جو رحمت ہے وہ کس کی ڈالی ہوئی ہے؟ اللہ کی. لا الہ الا اللہ. آپ اٹھیں، کمرے میں جائیں، کوئی پیالی تلاش کریں، کوئی گلاس تلاش کریں، جائیں پانی لیں. لا الہ الا اللہ. بسا اوقات سمجھ آتی ہے، بندہ ماتحتوں پر افسر بن کے رہے تو بڑا اچھا رہتا ہے، ایسے ہی رہے تو کئی دفعہ پھر وہ کام خراب ہوتا ہے. کبھی کبھی بات سمجھ میں آتی ہے، ایسی رسی ڈھیلی کر دیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، دوسرا تسلی دے دی کہ زندگی کا اصول یہ تمہیں مجاہدہ کرنا ہوگا. تسلی کیا دے دی؟ تم تنہا نہیں رہو گے. کتنی بڑی بات ہے. زندگی کا اصول بھی بتا دیا، ساتھ تسلی بھی دے دی. تم اس مشقت میں پڑو گے زندگی کے ہر لمحے میں، لیکن تنہا نہیں ہوگے، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. عاشق معشوق کے لیے مارے کھاتا ہے. مخلوق تعلیم میں تو یہ چیزیں بڑی نظر آتی ہیں. ایک جاری ہوتی، 10 اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اور اچھے زمانے میں بڑی غیرت ہوتی، لڑکوں میں بڑی غیرت ہوتی تھی. وہ اس میں شرکت پسند نہیں کرتے تھے، وحدہ لا شریک بنتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکوں میں غیرت ہوا کرتی تھی. اب لڑکے اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ بیک وقت 10 ہوتے ہیں. لڑکی کو بھی پتہ ہے، لڑکوں کو بھی پتہ ہے. تو بلے زمانے کے لڑکے پھر بڑے غیرت مند ہوئے نا ان کو دیکھ کے. اب پتہ نہیں آئندہ زمانہ کون سا آئے گا جس کے مقابلے میں یہ بڑے غیرت مند ہوں گے. مجاہدہ ہے نا بھائی، بات ساری وہی آ رہی، مجاہدہ. شیطانی قوتوں نے اتنا مجاہدہ کر لیا، اتنا آپ کو فوکس کر لیا، اتنی آپ پر محنت کر لی کہ اب مجھے اور آپ کو گناہ نظر نہیں آتا، بلکہ ترقی کا زینہ دکھتا ہے. ماں باپ مخلوط تعلیم کے تصور سے ہی کانپ اٹھتے تھے، اب ماں باپ بھی مخلوط تعلیم کو فیشن سمجھتے ہیں. بات کرے آگے سے ماں باپ برا مان جاتے ہیں. نہیں، ہمیں اپنے بچی پر بڑا بلائنڈ ٹرسٹ ہے. یہ بلائنڈ ٹرسٹ ہی، بندہ بلائنڈ ہوتا ہے تو بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہے نا، اس میں تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. شیطانی قوتوں نے کتنی محنت کر لی. انگریز جب یہاں تھا، جو اس نے اپنے لیے سکول بنایا تھے اس میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. جو میرے اور آپ کے لیے سکول بنایا تھے اس میں کوئی ایجوکیشن تھی. آج بھی سروے ہوتا ہے کہ کوئی ایجوکیشن میں زیادہ ترقی ہوتی کہ نہیں، الگ الگ رکھیں تو زیادہ محنت ہوتی ہے. کوئی ایجوکیشن میں واقعی بہت ترقی ہوتی ہے، لیکن وہ ترقی کا راستہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ کوئی اور کسی اور قسم کی ترقی ہوتی ہے. کیونکہ میں تو اس 7 8 10 سال پڑھا چکا ہوں اس فیلڈ میں. میں تو اندر کا پتا، مجھے گن آتی ہے، خدا کی قسم گن آتی ہے. کیا اچھا دور ہوتا تھا. ماں باپ بچی کو لاتے تھے یونیورسٹی کے دروازے تک، مطمئن ہو کے چلے جاتے تھے. اب چار دیواری میں ہماری بیٹی محفوظ ہے. خدا کی قسم آج اس 4 دیواری میں میری اور آپ کی بیٹی غیر محفوظ ہے، زیادہ غیر محفوظ ہے. باہر کے روڈ سے اندر زیادہ غیر محفوظ ہے. کیوں؟ اندر تمام تر سہولیات مقابلے کی آڑ میں آ کے یونیورسٹی والے دے چکے ہیں. تو بات وہی ہے، بس مجاہدہ ہے، کشمکش ہے. لا الہ الا اللہ. کاش میں اس نقطے سے آگے بڑھ سکتا. اب اسی آپ ملالہ کو دیکھ لے، کون کی بیٹی ہے نا،
اوپر سے یوسف زئی، اوپر سے پٹھان KPK کی، سوات کی، یعنی کس بچی کو پکڑ کے لے گئے کہ اس کے ساتھ اور بچیاں نہیں تھیں جو زخمی ہوئی تھیں؟ ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اسی ایک بچی کو لے گئے، کیوں؟ ایجنڈے پہ پوری اتری، ایجنڈے پہ پوری اتری، باپ بھی ماں بھی ایجنڈے پہ پوری اتری. اور یہ بیرونی مداخلت کا کتنا بڑا نشان ہے. اور قوم کے ادارے خاموش ہو کے گونگے، بہرے، اندھے، لولے، لنگڑے بنے ہوئے ہیں. وہ باہر بیٹھ کے حساس اداروں کے خلاف بھی بکواس کرتی رہی، اب جا کے اس نے اسلام کے خلاف بکواس کر دی. لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے نہیں جی سیاق و سباق الگ ہے. چلے میں پھر آپ کو سنا ہی دیتا ہوں اس کا. یہ ووگ میگزین ہے برٹش، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا میگزین نہیں ہے. لوگ اس کے اندر اپنے انٹرویو کی، اپنی تصویروں کے خواب دیکھتے ہیں. سر ورق پہ ملالہ کی تصویر ہے، اور یہ جولائی کا شمارہ ہے. شاید اس چھوٹی سی خبر پہلے آئی ہوگی یا جو بھی ہے، کیونکہ میں نے جب نیٹ پہ اس کو سرچ کیا تو یہ جولائی کا شمارہ 2021 آنے والے مہینے کا شمارہ. تو یہ میں اس کی ورڈنگ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قوم کی بیٹی کی ورڈنگ کیا ہے. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ اچھے وقتوں کے وہ لڑکے بڑے غیرت مند ہوتے تھے جو کسی ایک کے پیچھے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں اس نے کیا لکھا ہوا. یہ تو کافی بڑا انٹرویو، لیکن جو آخری 2 پیراگراف ہیں یہ بڑے عجیب ہیں. یہ وہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو یہ اس کا مل جائے گا، اور یہ اس کے انٹرویو کے آخری 2 پیراگراف پڑھنے والے ہیں. اور کتنی ڈٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی یوسف زئی پختون قبیلے کی اور سوات کی وہ کہہ کیا رہی ہے. I still don't understand why people have to get married. I still don't understand why people have to get married. میں اب تک نہیں سمجھ سکی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں. have to get married. اور آگے کہتی ہے if you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? اور کسی سنڈے کو اپنے ساتھ رکھنا ہی ہے تو بھی اس کے لیے پھر شادی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے لیے شادی کی ضرورت کیا ہے؟ Why can't it just be a partnership? یعنی ملالہ کہتی ہے کہ اگر میں نے کسی نے بھی سنڈے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ نکاح میں تو مرد ہوتا نا بھائی. جب اس نے نکاح کی نفی کر دی تو پھر تو کوئی سنڈے ہی ہوا نا. اس نے کہا why can't it just be a partnership? اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو رکھنا ہی ہے، پرسن کو رکھنا، یعنی اگر لڑکی ہے تو لڑکا، لڑکا ہے تو اس نے لڑکی رکھنی، لڑکی ہے تو اس نے لڑکا رکھنا. why can't it just be a partnership? یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی بطور میاں بیوی رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نکاح نامہ، میرج پیپر، یہ سارے تکلفات کی ضرورت کیا ہے؟ ایز اے پارٹنر رہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اکثر ماؤں کی طرح اس کی ماں نے بھی اس سے ڈس ایگری کیا. ہر مدر لائک موسٹ مدرز ڈس ایگریز. لیکن جن لوگوں نے تبصرہ کیا ماں کی اصل بات پہ نہیں گئے. ماں آگے کہتی ہے، جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ماں اسے کہتی ہے یو ہیو ٹو گیٹ میریڈ، تمہیں شادی کرنا ہوگی. وجہ میرج از بیوٹیفل. شادی ایک خوبصورت بندھن ہے، بس تمہیں شادی کرنا ہوگی. پارٹنرشپ نہیں، شادی ٹھیک ہے. یعنی ماں بھی پریورٹی دے رہی ہے. ماں بھی کیا کر رہی ہے؟ پریورٹی دے رہی ہے. یہ نہیں بتا رہی نکاح اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس سے بندے کی عفت بچتی ہے، سکون ملتا ہے، افزائش نسل ہوتی ہے، بندہ حیا کے
قلعے کے اندر، عفت اور عصمت کے قلعے کے اندر آ جاتا ہے. کیونکہ مغرب کے اندر یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، پارٹنرشپ بھی چلتی ہے، میرج بھی چلتی ہے. پارٹنرشپ ہوتے 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 کسی وقت جا کے اگر وہ راضی ہو جائیں تو پھر بڑی مشکل سے شادی میں آتے ہیں. کیوں؟ اچانک بیوی کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ طلاق لے لے تو آدھی دولت کی مالک تو وہ ہو جاتی ہے. بل گیٹس تو بیچارہ غریب ہو گیا، آدھی دولت گئی تو غریب ہو گئے نا. اس کی بیوی یکدم دنیا کی امیر ترین عورتوں میں آ گئی، پوری آدھی دولت گئی اس کی. اس لیے مغرب کے لوگوں کے لیے شادی انتہائی مشکل ترین کام ہے. وہاں زنا آسان ترین کام ہے، شادی مشکل ترین کام ہے. اس لیے وہاں وہ لوگ پارٹنرشپ میں آتے ہیں، شادی کی طرف جاتے ہوئے کتراتے ہیں. سال ہاں سال گزر جاتے ہیں پارٹنرشپ میں، بچے بھی ہو جاتے ہیں. پھر جا کے کہیں تھوڑا بہت بھروسہ اعتماد کی فضا آنے لگتی ہے، کہیں جا کے یہ وہ بڑی مشکل سے پھر وہ میرج لائف میں گھستے ہیں. تو مرحلہ یہی کہہ رہی ہے شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سارا کام پارٹنرشپ کے طور پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جانوروں میں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ کتے اور کتی میں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، بلکہ خنزیر اور سور اور سورنی میں بھی بڑی کمال کی پارٹنرشپ ہوتی ہے. سورنی ایک ہوتی ہے، درجن سور ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کس کا ہے. اس قدر کمال کی پارٹنرشپ ہوتی ہے. اور دنیا کے ماہرین معیشت یہ سولوشن دے چکے ہیں کہ بہترین معیشت کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کئی ہو بیوی ایک ہو. یہ ساری گھنونی باتیں کہ منبر پر کہتے ہوئے بھی خدا کی قسم گن محسوس ہوتی ہے. یہ ضرورت اس لیے پڑی، بس وہی بات ہے والذین جاہدوا فینا. اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ زندگی کا اصل راز مجاہدہ ہے، جد و جہد ہے. اللہ کی خاطر پوری دنیا کے سامنے لڑنا ہے. جو اللہ کی غیرت کو، اللہ کے نظریات کو، اللہ کے دیے ہوئے نظریات کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ترجیحات کو چیلنج کرتے ہیں، وہ سب شیطان سے بھی لڑنا ہے، اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے. اپنے گھر کے اندر بھی لڑائی ہوگی ان لوگوں سے جو دین پہ نہیں آتے، جو میرے اور آپ کے ایمان کا سودا کرتے ہیں. ان کے سامنے بھی کشمکش ہے. لڑنا نہیں آپ تلوار ہاتھ میں لے لیں، مجاہدے کی بات ہے. مجاہدہ شیطان سے بھی ہے، اپنی جان سے بھی ہے، گھر کے افراد سے بھی ہے. میاں نیک ہے تو بیوی سے ہے، بیوی نیک ہے میاں نیک نہیں تو میاں سے ہے، اولاد نافرمان ہے تو ان سے ہے، دوست احباب سے ہے، معاشرے سے. چلتے چلتے یہ عالمی سطح تک ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں. ان سب میں آپ نے مجاہدہ کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی وراثت کا حق ادا کرنا ہے. یہ تو ہوئی نیک محنت، اور بری محنت میں بھی مجاہدہ ہی ہے. وہ مجاہدہ کر کے کیا کہتے ہیں اپنی طرف سے جد و جہد کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں. آج شادی دب رہی ہے، پارٹنرشپوں پر آ رہی ہے. اب تو یہ تو اللہ کا شکر ہے آج بھی ان مساجد اور مدارس کی وجہ سے ہمارا ماحول بہت ہی بہتر ہوا ہے. اب تک وہ اس طرح انجیکٹ نہیں ہوا، لیکن راستہ تو کھل چکا ہے نا، راستہ تو کھل چکا. کہاں جائیں گے آپ؟ اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو آپ کو دین کی طرف آنا ہوگا. مغرب کے اندر تو شجرہ نسب مٹ چکا ہے، وہاں کی اکثریت ناجائز بچوں پر مشتمل ہے، باپ کے کھانے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اور یہاں بڑے طریقے سے اس کو رواج دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہم اس کے اندر شریک ہیں. مدر ڈے پہ کتنے میسیجز ہوتے ہیں، اور فادر ڈے پہ ابا تو پتہ نہیں کہاں مرا ہوتا ہے. لوگوں کو ماں ہی یاد ہوتی ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے. ابا جی کہاں ہے بھائی؟ ابا جی نے دعا نہیں کی تھی، ماں تو گھر بیٹھی ہوئی تھی، سارا خون پسینہ تو ابا جی نے ایک کیا. وہ ابا جی کہاں ہیں؟ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. یہ نہیں لکھ سکتے یہ سب میرے والدین کی دعا ہے، اللہ کا فضل ہے. اور عجیب عجیب باتیں مشہور ہے. قیامت کا دن ہوگا ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ قیامت کا دن ہوگا باپ کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں حاضر ہو جائے. آپ آسان سمجھتے ہیں؟ ہاں وہاں یہ ہوگا جس کے پیروکار ہوں گے
ہر ایک پہلے چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں اپنے قائد کے پیچھے ہوگا. گلی کے کنٹوٹے جتنے بھی ہیں وہ اپنے بڑے ہوں گے, پھر وہ چھوٹے کنٹوٹے بڑے کنٹوٹوں کے پیچھے ہوں گے. چلتے 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 ملکی سطح پر, عالمی سطح پر جتنے کنٹوٹے ہوں گے سب, اور پھر یہ سارے کنٹوٹے شیطان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اور جو نیک لوگ ہوں گے, جن لوگوں نے نیک لوگوں نے جن سے ہدایت لی ہوگی ان کے پیچھے ہوں گے. وہ پھر ان کے پیچھے کرتے کرتے ہم سب کے سب جو ہیں وہ کس کے پیچھے ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. وہی باتیں بنائی ہوئی پھر جڑی چھوڑی ہوئی قیامت کا نام دن ہوگا, ماں کے نام سے پکارا جائے گا. ارے باپ کو اتنا بیڑا غرق مت کرے. اور مغرب نے باپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ان کے خانے میں باپ ہے ہی نہیں ہے. وہ عجیب عجیب طریقے سے اب جناب علی, اور یہاں معذرت کے ساتھ اس خطے میں باپ کا بیڑا غرق بڑا ہوا. میاں بیوی کچھ تھوڑی بہت انبن ہوتی ہے, ساری اولاد کس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ خدا کی قسم باپ تو آنسو بہاتا ہے. وہ ساری اولاد ماں اپنی طرف سے لائی تھی اوپر سے. چلو ایک گھرانہ ہو, دو ہو, تین ہو, چار ہو, بات ہی ہو. یہاں تو پورا ٹرینڈ ایسا میاں بیوی کے درمیان انبن ذرا ہو جائے, پوری اولاد ماں کے ساتھ کھڑے ہو کے میاں کو اکیلا کر دیتی ہے, باپ کو اکیلا کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا, میرے دوست میرے معتقد تھے بڑے, وہ بس کینسر ہوا, بعد میں فوت ہو گئے, اور آخری وقت تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے مجھ سے راز کی بات چھپائی. باپ ان سے ناراض, کیونکہ میاں بیوی میں انبن ہو گئے, سب ماں کی طرف ہو گئے. باپ سیالکوٹ میں, بیٹے سارے ماں کے ساتھ یہاں پوش ایریا کے اندر. جب یہ حمید لطیف اس بیچارے کی جان نہیں نکل رہی تھی, بھائی نے مجھے بلایا, میں گیا, بڑی بری حالت تھی, جان نہیں نکل رہی تھی. کس سے مختصر یہ وقت نہیں ہے, مجھے پتہ چلا تو پھر میں نے دباؤ ڈال کے, اخلاقی دباؤ ڈال کے میں نے کہا آپ اپنے والد سے میری بات کروائیں. ان کے چھوٹے بھائی سے کہا, اور اگر وہ کبھی یہ میری تقریر سن لیں, وہ سویڈن میں ہوتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی, تو برا نہ منائیں, یہ میں نصیحت کے لیے بتا رہا ہوں. میں نے ان سے بات کی, میں نے صاف صاف بتا دیا آپ کے بیٹے کی آخری حالت ہے, جان نہیں نکل رہی, جب تک آپ معاف نہیں کریں گے جان نہیں نکلے گی. اس کی چیخ نکل گئی, اس نے کہا میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. میں نے وارڈ سے باہر آ کے فون کیا, اور میں نے بخدا مجھے اتنا یقین تھا, میں نے جیسے ہی فون موبائل پہ میں نے بند کیا اور میں نے دوڑ لگا دی وارڈ کی طرف, بندے کی جان نکل گئی. ماں کی قدر کا مطلب یہ نہیں باپ کو چھوڑ دیں. ہم بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہاں بھی مجھے بعض ایسے ساتھیوں کو پتا ہے جو کل نم کلے ہو چکے ہوئے ہیں. باپ غیرت میں آ کے کوئی بات نہیں کر سکتا, جتنے بڑے منصب پر ہو, جتنے چھوٹے منصب پر ہو. کئی دفعہ وہ اندر سے اتنا دکھی ہوتا ہے جس کی کوئی حالت نہیں ہوتی. اپنے اندر سے ان رجحانات کو ختم کریں, اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کریں. مجاہدہ ہی زندگی کا اصل راز ہے. بس یہ مجاہدہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, شیطانی راستے پر یا ایمانی راستے پر. ایمانی راستے پر کریں گے نجات ہے, شیطانی راستے میں کریں گے جہنم ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ نے وعدہ کر لیا ہے جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اپنی طرف آنے والے تمام راستے اس پر کھول دیں گے. نہ صرف کھول دیں گے بلکہ نور برسا دیں گے, آسانی سے چل کے ان راستوں پر پہنچے, ہمارے پاس آئے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. کیوں بھائی؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کہتا ہے میری فیور نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے, میری ہمراہی, میری فیور, میری حمایت, میری معیت صرف محسنین کے ساتھ ہوتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یقیناً اللہ کی حمایت محسنین کے ساتھ ہوا کرتی ہے, احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے, نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب تک مجاہدے کی نیت نہیں کریں گے مجاہدے کی توفیق نہیں ملے گی, اور جتنی کریں گے اتنی توفیق ملے گی, جتنی نہیں کریں گے اتنی نہیں ملے گی. یہ بھی یاد رکھیں, اللہ دین کے معاملے میں اللہ نے اتنا کم معیار رکھا ہوا ہے, دنیا بن مانگے مل جاتی ہے. بیٹا باپ سے جتنا بھی ناراض ہو, باپ نے لکھ بھی دیا ہو میں نے اپنے بچے کو منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے عاق کر دیا ہے, باپ کے مرتے ہی وہ بیٹا وارث ہو جاتا ہے. الا یہ کہ پہلے سے اس سے پوزیشن اور
کیا کہتے ہیں آنرشپ ساری دے دلا دی وہ الگ بات ہے، وہ تو پھر چلی جاتی باپ گناہگار ہے، لیکن ڈیتھ بیڈ پہ بھی نہیں جاتی، ون تھرڈ پہ بھی نہیں جاتی، کیونکہ ورثاء کو وصیت ہوتے ہی نہیں جب تک ورثاء راضی نہ ہو۔ ورثاء راضی ہوں تو پھر وارث کے لیے وصیت ہوتی ہے، اور غیر وارث کے لیے ون تھرڈ سے اوپر ہوتے ہی نہیں۔ میراث کے الگ مسئلے ہیں، یہاں وقت نہیں بات کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن دین وراثت میں نہیں ملتا، ہدایت وراثت میں نہیں ملتی، نیکوکاری کہ باپ بڑا بزرگ تھا، تہجد گزار تھا، 5 نہیں 7 8 وقت کا نماز پڑھتا تھا، اشراق بھی، چاشت بھی، تہجد بھی، بیٹا بھی وراثت میں ایسے ہی بن جائیں، خیال استو محال استو جنون، جب تک کہ وہ ارادہ نہ کرے، محنت نہ کرے۔ جتنی محنت، جتنا ارادہ کرے گا اللہ اسے اتنی توفیق دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ اور جتنی وہ زیادہ تمنا کرتا جائے گا اس کے لیے مجاہدہ کرے گا، اللہ اس کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ دین کے حوالے سے اللہ کا کڑا معیار ہے۔ دنیا تو اللہ مانگے بھی دیتے ہیں، بن مانگے بھی دیتے ہیں، دین بن مانگے دیتے ہی نہیں۔ نبی کے بیٹے کو نہیں دیتے، نبی کے باپ کو نہیں دیتے، نبی کے چچا کو نہیں دیتے، نبی کے خاندان کو نہیں دیتے، اور مانگنے پر کوئی آ جائے صحاب نبی کے چچا کے قاتل کو بھی رضی اللہ عنہ بنا دیتے ہیں۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ کے قاتل، جب مسلمان ہوئے تو محمد رسول اللہ نے پھر قبول کر لیا، اسلام نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ ہے دین کا معیار۔ اس لیے سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا رخ متعین کریں دائیں طرف، پھر اس پر چلتے جائیں۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔